محمد بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ حلیۃ الاولیاء ایک کتاب ہے، اس کے اندر اولیاء کرام، صحابہ، صالحین، ان کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ تو امام ابو نعیم نے یہ کتاب لکھی ہے، اس کی جو 9ویں جلد ہے اس کے صفحہ 243 پر ایک مختصر سا واقعہ محمد بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ محمد بن اسلم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر قسم کی ریا شرک ہے، ہر قسم کی ریا۔ تم کوئی کام کرو لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ شرک ہے، کہ کام تو اللہ کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بہرحال حضرت محمد بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا حال یہ تھا، دیکھیں نا، یہ علماء، یہ مشائخ، یہ صوفیاء، یہ وہ لوگ ہوتے تھے کہ حدیثیں پڑھ کر اس پہ عمل پیرا رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ محمد بن اسلم کمرے میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ان کے ساتھ ایک لوٹا پانی تھا۔ تو یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کرتے تھے، تو میں نے چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنی۔ میں نے بچے کی ماں سے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا کہ ابو الحسن یعنی محمد بن اسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے تلاوت شروع کی اور رونے لگے۔ ان کی آواز سن کر بچہ بھی رو پڑا۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں، جو اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب محمد بن اسلم عبادت کے بعد باہر نکلنے کا ارادہ کرتے تو اپنا چہرہ دھوتے اور سرما لگاتے۔ وہ ایسا عمل کیوں کرتے؟ وہ اس لیے ایسا عمل کرتے تاکہ لوگوں کو یہ نہ پتا چلے کہ وہ اکیلے میں کتنا گریا کرتے ہیں، کتنا رونا کرتے ہیں، اللہ کے آگے کتنا روتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر کے کتنے آنسو بہاتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا یہ حال لوگوں کے سامنے ظاہر ہو، کیونکہ ہر قسم کا ریا شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں اپنے حال کے اوپر توجہ کرنی چاہیے کہ کہیں کوئی ہم عمل ایسے تو نہیں کرتے جو لوگوں کے لیے کرتے ہوں۔ اچھا کبھی ایسے تو نہیں، اچھا ایک ہوتا ہے شبہ آ جانا، ایک ہوتا ہے وسوسہ آ جانا، یہ الگ معاملہ ہے۔ وسوسے پہ اس امت پہ قائد نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کا ارادتاً ایک کام کرنا، ایک آدمی کا ایسے وسوسوں کو اپنے دل میں ڈالنا اور پھر ان چیزوں پہ خوش ہونا، یہ الگ عمل ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کے جو عمل ہیں وہ اس کے رب کے لیے ہوں اور اس کی تشہیر نہ کی جائے۔